الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اب ایک لبیک والے ہیں بات سن لو پھر اس کے بعد ایک لبیک والے ہیں اور ایک اس پر ظلم کرنے والے ہیں اب دیکھو لبیک والوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا گولیاں چل رہی تھی شیلنگ ہو رہی تھی ہتکڑیاں لگ رہی تھی جیلیں مل رہی تھی 4 شیڈول لگ رہے تھے جو ظلم ہو رہا تھا تو لبیک والے کیا کہہ رہے تھے ایک نعرہ لگا رہے تھے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اب تیری نگاہ ناز سے ایک تو مراد پا گئے اب خوشی ہے غمی ہے جنازہ ہے آج ہمارے استاد محترم کا نکاح ہوا ہے سیرے باندھے ہوئے گانے ہیں ولیمہ ہے شادی ہے بارات ہے مہندی ہے جو بھی رسومات ہیں زندگی کی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے لبیک یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے ابھی ایک نے پائی ہے نا ہم ہیں اب جی ہمارے مخالف ہیں وہ کوئی بھی ہو جو حضور کے دین کا مخالف ہے جو حق بات کا مخالف ہے جو جناب حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی حکومت کر کے 3.5 سال بعد ذلت کے توق گلے میں اور جناب چوکوں میں جا کے کہا جا رہا ہے آزادی میں نے کہا ہے کبھی کسی وزیر اعظم نے کہا ہے مجھے آزادی چاہیے آزادی کے لیے قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور جو تم نے 3 سال 3.5 سال عیاشیاں کی اس کے بعد آزادی مانگ رہے ہو اچھا یہ تو آزادی والا ہو گیا جنہوں نے سب نے ڈڈوؤں نے مل کر جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اکثریت نہ بن سکی لیکن اپنے اقتدار کی خاطر جنہوں نے اکثریت بنا لی یا انہیں بنا کر دے دی گئی ان سب کو ان کے لیے بھی ذلت کے توق آج مہنگائی کا عروج آسمان پر جناب ساری باتیں جب ساری باتیں جمع ہو کر آتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر ایک مرد کلندر کی آواز آتی ہے تم نے بھی رونا تمہاری نسلوں نے بھی رونا تم نے یہاں پہ بھی رونا کل قبر میں بھی رونا اور کل حشر میں بھی رونا لیکن جو حضور کے ساتھ کھڑے رہے حضور کی ناموس کے ساتھ کھڑے رہے ختم نبوت کے لیے جانیں دیتے رہے مال دیتے رہے ان کا حال کیا ہونا وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے یہ تو دنیا ہے ہم خوشی کے موقع پہ بڑی حضور کا نام لے رہے ہیں ابھی ایک منظر وہ بھی بننا ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں
قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ایک محبت طیبہ کی ہے، عاشق یہاں بیٹھ کے مچل رہے ہیں، ایک محبت اقتدار ہوس کرسی کی ہے، جہاں گلی گلی میں جا کر کہا جا رہا ہے مجھے کیوں نکالا، میرے لیے عدالتیں کیوں لگائی۔ میں نے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور لبے بام پکارا، سرے دار سزا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور ہمارا جو مخالف ہے وہ کہہ رہا ہے لبے بام پکارا، کبھی ڈی چوک میں کارکنوں کو کہتا ہے تم آگے چلے جاؤ میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا لیڈر اس کو نہیں کہتے جو کہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، قیادت وہ ہوتی ہے جس کو موت دیکھ کر رخ بدلا۔ اور یاد رکھنا یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بڑے بیٹھے ہیں، قیادتوں کے کام روٹی پانی کے مسئلے حل نہیں کرنے ہوتے، ان کے ہاں پورا وطن ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو روٹی تو دیتے ہی دیتے ہیں، روٹی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا ریاست کے لیے۔ اگر ریاست کے ذمہ داران دیانتدار ہو تو پوری دنیا میں اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی رعایا کو روٹی عزت سے ملتی ہے۔ اگر ریاست کا ذمہ دار دیانتدار ہو، امانتدار ہو، بد عہد نہ ہو، بد چلن نہ ہو، بد شکن نہ ہو، اس کی ریاست میں رہنے والے ہر باسی کو عزت سے روٹی ملتی ہے۔ لیکن جب ریاست کے عہدیداران، ریاست کے ذمہ داران بد عہد ہو جائیں، بد عنوان ہو جائیں، تب ریاست چاہے مسلمانوں کی ہو، اس کے اوپر بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، وہ نون سے تعلق رکھے، وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھے، وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، ماشاء اللہ کا دور ہو، جب اوپر بیٹھنے والا بد دیانت ہو، اشکل ولاتے من شقیت بھی ریتو۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا بدبخت ہے وہ حکمران جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ ان سے بڑا بدبخت کون ہے جن کی وجہ سے آج مائیں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کرتی ہیں؟ ان سے بڑا بدبخت کون ہے؟ لیکن اگر اوپر دیانتدار بیٹھا ہو نا، اوپر دیانتدار بیٹھا ہو تو رات کے اندھیرے میں بچیاں دودھ میں پانی ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، اور اگر اوپر بد عہد اور بد عنوان بیٹھے ہوں تو پھر لوگ اپنے بچوں کو مار روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں لے کر کہ یہ برائے فروخت ہیں، پھر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اپنے گردے اور اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قوم کا علاج ایک ہی درد ہے کہ یار آپ نے 70 سال سے ان ظالموں کے ساتھ کھڑا، جی یہ ملک صاحب، چودھری صاحب آزمانے ہی لیے، ایک تبدیلی کا باقی تھا، اب الفاظ بھیڑا ہے لیکن تبدیلی کا بزرگ بیٹھے ہیں، تبدیلی کا کیڑا باقی تھا وہ نکل نہیں گیا۔ اچھا جن کو اب تبدیلی والوں کو ایک مسئلہ آیا ہوا ہے آزادی، ان کو بھی آپ نے دیکھ نہیں لیا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا اوے آزادی دی تاریخاں نچن والی دی اولاداں نہیں لیا سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق والی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ ہاں جن سے پوچھ لو، جن کے بڑوں نے غداریاں کی پاکستان کے ساتھ تحریک آزادی میں، جنہوں نے ناموس رسالت کے، ختم نبوت کے پروانے، تحریک آزادی کے پروانوں کی جناب مخبریاں کی، آج وہ پاکستان میں بڑے عہدے لے کر بیٹھے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں جی کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ غداروں کے بچے کبھی کشمیر آزاد کرا سکتے ہیں؟ غداروں کے بیٹے کبھی فلسطین کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ جن کے گلے میں کل تک قوم کو دھوکہ دینے کے لیے گلوں میں فلسطین کے رومال لٹکا کر اسمبلی میں جا رہے تھے، ابھی کل کی بات ہے کہ ان کے وفد اسرائیل میں مل کر آئے ہیں۔ ابھی قوم کی آنکھیں اور کس طرح کھولی جائیں اور قوم کو کس طرح بتائے جائیں کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ وہ یہودی بھی کہتے ہوں گے بھئی لاکھ دی لعنت ہوئے تواڈے تے، اتنے بڑے مکار ہو، تواڈے مسجد اقصی نوں گران دی گلاں اسی کر رہے ہیں اور تسی ساڈے نال وفد بھیجن دی گلاں کر رہے ہو۔ ڈب کے نہیں مرے، شرم نہیں آندی تانوں؟ وہ امت دی بیٹیاں جڑیاں ہاتھاں وچ پتھر چک کے فلسطین دی حفاظت کر رہی ہیں، بیت المقدس دی حفاظت کر رہی ہیں، اور اس ملک دے وفد جا رہے ہیں جنہاں کول ایٹم بم موجود ہے، وہ اسرائیل دے دورے کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آندی؟ بالکل
لیکن کریے کی اس قوم نو سمجھان واسطے بھی بڑا خون بابا جی نے جلایا، بڑا جگر پسینہ ہے کیتا. ہن امید ہے کہ قوم نو سمجھ آ چکی. ایک منٹ بھائی اے جڑے ہاتھ نہیں چک رہے تانوں ساڈے نال اختلاف ہے؟ اگر تانوں ساڈے نال اختلاف ہے، جنوں اتے آ کے کھڑا ہو جائے میں انہوں ثابت کر سکنا جس دا وہ حمایتی، جس دا وہ ثابت ہے کہ اے پاکستان دے بھی غدار، اے اسلام دے بھی غدار، اے وطن دے بھی غدار، اے ملت دے بھی غدار. جڑا پاکستان جس دی زمین، جس دی آب و ہوا سونا اگلدی ہوئے، اس تے باسی چولستان پیاس نہ مر جان، انہاں تو بڑا غدار کون ہے؟ روٹی دے پانی یہ ہر انسان دا بنیادی حق ہے. جنہاں نے اس کو بھی چھین لیا ہوئے انہوں نے تسی کہندے ہو کہ ملک واسطے ٹھیک ہے. ہن لاؤ بھائی نبا ہے ادھر یہودیاں نا محبت دی پنگا بڑھانا رہے مسیح پیغام دینے ہیں کہ تہاڈی غلط فہمی ساڑیاں خوشیاں ہوں ساڑیاں غمیاں ہوں، اسی پریشان ہوئیے خوشحال ہوئیے، اسی جناب غمگین ہوئیے یا خوشی دے معاملے ہوئیے. سانو ساڑے علامہ اقبال دی زبان وچ بابا جی سبق دے کے گئے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر کس طرح آزاد ہو سکتا، فلسطین دی گل کس طرح کی جا سکتی، بابا جی دس کے گئے اقبال دی زبان. اقبال کہہ کے گیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. بس اسلام دا دو حرفی پیغام ہے، اسلمو تسلمو. اسلام لے آؤ یہودیو یا معاشر الیہود اسلمو تسلمو. اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، ورنہ تہاڈی خیر نہیں، ورنہ بنو قریظہ کی طرح تہاڈا حال کر کے رکھ دیں گے. بس یہودیاں دا ایک علاج ہے جڑا حضرت سعد بن معاذ کر کے گئے، جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اے یاد رکھنا اسی مایوس نہیں ہاں، اسی انہاں تو ضرور مایوس ہاں اے جڑے ساڈے اوپر مسلط کر دیتے گئے 75 سال تو، لیکن اس قوم تو مایوس نہیں ہاں، اس مٹی تو مایوس نہیں ہاں. اے مٹی آج بھی غازی علم الدین پیدا کر رہی، اے مٹی آج بھی ممتاز قادری پیدا کر رہی، اے مٹی آج بھی غازی بختاور پیدا کر رہی. اور اسی مٹی دے اندر علامہ خادم حسین جیسا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسی مایوس نہیں ہاں، لیکن اس دن دے انتظار ضرور ہاں جس کے بارے علامہ اقبال نے کیا کہ نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکے ہیں اور بیدار بھی ہو چکے ہیں. ہم یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے والوں کو کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ. ابھی ایک یہودیوں کا داماد اس کی ذلت دیکھ رہے ہو اور تم یہودیوں کے ساتھ دوستی بنا رہے ہو. ہم قرآن کے فیصلے کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں گے. قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. بس یہ قرآن کی نصیحت ہے، قیامت تک بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا